ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا ان کے بعد؟ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا باپ۔ گویا کہ والدہ کا حق، اس کی خدمت، اس کے ساتھ نرمی، کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا دینا۔ یہ صرف دو چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے، عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے، بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو، طواف بھی نہیں کر رہے، دیکھنا عبادت۔ اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی آج کی نہیں۔ حضور نے فرمایا من یحب الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو۔ تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے۔ اور تم سے پہلوں کا ذکر کیوں کیا گیا کہ اکثر جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے وجدنا علیہ آبانا، بھائی ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم تو یہی کریں گے۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو اور تم سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی تمہارے آبا و اجداد بھی انسان تھے، مخلوق تھے، غلطی ہو سکتی ہے۔ پیروی آبا و اجداد کی مت کرو، پیروی اس کی کرو، جیسا کہ سورہ لقمان میں آ گیا تھا واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس کی جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا۔ یہ دعوت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے آگے بڑھیے تو سورہ ذاریات میں فرمایا کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں کہاوت ہے تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم مندمل نہیں ہو سکتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر کہ اس آدمی کا موڈ کہیں آف ہے اور وہی مذاق آپ نے اس وقت کر دیا، وہ بالکل تیر کی طرح جا کر لگے گا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے، اس کی طبیعت بہت ریسیپٹیو ہوئی ہوئی ہے، حساس ہوئی ہوئی ہے، اس میں تم نے وہ مذاق اگر دوبارہ کر دیا اس سے اور استہزاء کیا، وہ جا کر تیر لگے گا اس کے کلیجے کے اندر یا دل کے اندر۔ ہماری ایک عام عادت ہے غلط، جس سے محبت ہے اس کی ہر شے درست، اور جس سے کوئی نفرت ہو جائے اس کی ہر شے بری۔ یہ بات ٹھیک، خذ ما صفا مع ما صفا، جو ٹھیک ہے صاف ہے اختیار کر دو۔ کوئی آدمی بھی مکمل صحیح نہیں، کوئی آدمی بھی مکمل غلط نہیں، لہذا ہمیشہ بڑوں کے بارے میں عقیدت کی وجہ سے ان کی غلط بات سے بھی نگاہ نہ بند کر دی جائے۔ میرا یہ معاملہ علامہ اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہے، قدر میرے اندر ہے، میرے دل میں آپ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر بات پر میں آنکھ بند کر کے اس بات کو ماننے کا قدر نہیں۔ اللہ نے بچایا ہے، ابھی تک بچایا ہے، کوئی غلو عقیدت نہیں۔ مولانا مودودی نے اختلاف کو اختلاف بیان کیا، لیکن یہ کہ اور یہ کہ خام خواہ کوئی اور بھی الزامات تلاش کروں اور کروں، جیسے کہ ہمارے عام طور پر مولویوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے کوئی دوری ہو گئی پھر جو اینٹ روڑا پتھر ہاتھ میں آیا جمانا، یہ دیکھے بغیر کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں وغیرہ، خیر اس سے بچنا۔ ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشہور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو دہلا نہ بناؤ، کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر دینا ہے، مت مانگو کسی سے کچھ۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے۔ حضور کا شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے
اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے. آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو. آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا, بہت بلند تھا, بہت بلند تھا.